محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و آلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبره تکبیرا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء المبعوث الى کافة للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راغية مرغية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال الله سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، سب سے پہلے تو یہ آپ بات نہ سمجھنا کہ میں نے اتنی ساری قرآن پاک کی آیتیں پڑھی اور 3-4 گھنٹے تک میں بات کروں گا۔ ہم ان پڑھ سے لوگ ہیں، ہمارا علم آدھے گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری گزارش، میں ہر جگہ دیر سے پروگرام کی، ہر جگہ صرف قاری تصور اقبال صاحب کے پروگرام کی نہیں، ہر جگہ پروگرام کی دیر سے مذمت کر رہا ہوں۔ پروگرام کرنے کا میزبان پہلے مطلب سمجھائے کہ مطلب کیا ہے پروگرام کا، کہ امت اعمال پر آئے۔
قاری صاحب تو ماشاء اللہ مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، مدرسہ حفصہ للبنات کے مدیر ہیں۔ گھروں کے اندر پروگرام ایسے محفلیں ہوتی ہیں کہ میزبان ہی رات 3 بجے سو کے صبح 12 بجے اٹھتا ہے۔ جب وہ 200 آدمیوں کے کھانے کا 2 لاکھ 3 لاکھ جلسے کا انتظام کرا کر وہی نہ نماز پڑھ سکا تو اس کی محفل سجانے کا اس کو یا دوسروں کو خاک فائدہ ہوگا۔ یہاں تک کا حال تو میزبان جانتا ہے، سب مبارکباد دیں گے، بہت بہت مبارک ہو، اور بڑا جلسہ کامیاب ہوا، عوام آخر تک بیٹھی رہی۔ اور یہاں سے جانے کی بات کی کارگزاری لوگ پورا سال نہیں بھولتے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی حادثہ گاڑی کا پیش آ جائے، ٹائر پنکچر ہو جائے، کہاں پیدل چلتا رہے گا، جلسے والوں کو گالیاں دیتا رہے گا۔ کار ہے، سائیکل ہے، ٹائر ہے، اگر فنی خرابی ہو جائے، مشینری ہے، گھر سے پہنچے گا، گھر والی کو بار بار فون کرتا رہے گا، بھائی کو کون تیری مہربانی کر دروازہ کھولنی، وہ کہے گا ماں نو فون کر دے، بے نو کر دے، میں باہر ہاں، تو سارا گھر ڈسٹرب۔ ہنسو نہیں، سنجیدگی لو۔ میں اس میدان کا پرانا کھلاڑی ہوں، اب جان نہیں رہی 2 مردہ فالج کا ٹائم میرے اندر بھی اتنی، اب میں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتہ لگا نا کہ 9 بجے سے بعد بیان ہے، میں نہیں آؤں گا کہیں انشاءاللہ، میرے اندر ہمت نہیں بھائی۔ کل بھی میں نے تقریباً 7 جگہ پروگرام کرنا ہے، آج بھی 2 3، اور ان 3 دن کے اندر میں تقریباً 3 صوبوں میں، بڑا میں آج پریشان تھا کہ یار ایک دن کے اندر تو 3 صوبے حجازوں کے اندر پھر کے آیا، اللہ نے تیرا رزق اتنی دور دور پہ ڈالا کہ لوگ ہماری بات سے چلو کوئی فائدہ نہ لے، ہم تو لیتے ہیں، لیکن اتنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ مغرب کے وقت پروگرام شروع کرے، 3 گھنٹے 10 بجے پروگرام ختم کر دیں، نماز پڑھیں۔ قاری صاحب اللہ نہ کرے، میں تو آپ میرے بھائی ہو، 6 مہینے پہلے آپ نے ٹائم لیا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ رات 2:10 پہ میں جڑاوانے سے فارغ، میں کب گھر جاتا، کب میں صبح لالا موسیٰ پہنچتا، پھر آگے جاتا، پھر یہاں آتا۔ انسان کے بچے کچھ جانور تھوڑی آ رہا، جس نے جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے، جس نے کہا کھڑا کر دیا، جس نے جو آگے روٹی رکھ دی۔ ہماری ماں تھوڑی بیٹھی، ہم کس کو کہیں گے گرم کر کے لاتے، ٹھنڈی کر کے۔ یہاں مجھے بہت اچھا نظام ملا، ہمارے جیسا آدمی سیٹ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ ہم آدھا گھنٹہ پیشاب روک کے، ہمارے مسانوں کی تکلیف ہوگی، ہم کموڈ تلاش کرتے پھرتے ہیں یار کو کرسی، اور نیچے بیٹھے ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو مولوی نخرے کر دے، خبر کا حال تو مردہ جاننا مولوی صاحب، تم کہتے بڑے پیسے کماتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے بھاگ دوڑ۔ تو میرے چاند، میرے پیارو، دین تو بڑا ہی آسان ہے، اور دین نصیحت ہے، اذیت نہیں ہے۔ کتنے میرے سے ابھی میرے عشاء کی نماز یہ خادم نے میں ابھی پڑھی، کوئی نہیں، موقع ہی نہیں ملا، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارا ایمان ہمیں سونے دے گا نہیں۔ اور کتنے ایمان کے کمزور ہیں جو چھوڑ دیں گے۔ اعتقاد ایمانیات کی کتنی باتیں ہو رہی تھی، کتنوں کی فجر چلی جائے گی۔ مولانا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کئی مرتبہ میں فجر کے فرض 2 8 9 مرتبہ پڑھتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں، التحیات کیا یار پتہ نہیں پڑھے نہیں پڑھے، پھر دوبارہ پڑھے 8 9۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آرام اور سہولت، ہماری امی گاڑی ہے، ابو گاڑی ہے، بیوی بھی گاڑی ہے، بھائی بھی گاڑی ہے، سکون بھی گاڑی ہے، ایک دفعہ کہیں ٹائم دے دو، ہماری اگر نہ پہنچے اللہ اکبر وللہ الحمد، نہ ہم اپنے ابو کے مرنے پہ جا سکتے، نہ ماں، نہ سسر، نہ ساس، نہ کسی رشتہ دار کی۔ اتنا تو سخت دین نہیں ہے، دنیا خطیبوں سے بھری پڑی ہے۔ کسی کا کوئی عذر آ جائے کہ یار میرے گھر میں انتقال، مولوی صاحب دیکھ لو تھوڑی مہربانی، بندہ کیا کرے، رشتہ داری چھوڑ دے۔ مولوی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں، عذر قبول کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے ہاتھ ایجنسی بیٹھی ہوں ریکارڈ، انتظام یوں ہمارے پر نظریں ہوتی ہے، کیا لفظ بول کے جا رہے ہیں، یہ تم نے جو بھی نعرے لگائے نا، اللہ نہ کرے پکڑ میں آ جاؤ۔ ہمارے حضرات اندر بیٹھے، کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، تو کیا میں شان صحابہ میں بیان نہیں کرتا، عظمت صاحب سب کرتے، انداز، اس انداز سے دیوار میں کیل ٹھوکو کہ آپ کا کیل بھی بچ جائے اور دیوار بھی خراب نہ ہو، اور زور سے کیل ٹھوکو گے کیل بھی ٹیڑھا ہو جائے گا، انگلی پر بھی زخم آئے گا، اور دیوار کا اوپر سیمنٹ بھی خراب ہو جائے گا۔ شدت پسندی نہیں، امن پسندی۔ اکابرین نے امن پسندی کا ایسا درس دیا کہ دنیا آج بھی جھنگ، اسلام آباد کا ٹول پلازا، شیشن کوٹ، آج بھی برسوں کے بعد دنیا ان کو سلام کرتی ہے۔ میرے ہم یہاں آئے کس لیے؟ ہم یہاں آئے کس لیے؟ ہمارے آنے کا یہ مقصد کیا تھا؟ میں پرسوں ترسوں کے 7 8 دن کے بعد اپنے گھر گیا،
تو رات 3 بجے پہنچا تو ہرے اور سفید رنگ کی جو وہ پنیاں چمکیلی چمکیلی ہوتی ہیں ہماری پوری گھر کی نالی کے اندر بہہ رہی تھی. پھر میں نے کہا نہیں یار یہ حضور کی محبت میں سجائی ہیں. میں ان کو اس طرح کر کے اٹھانے لگا. میں نے کہا عبداللہ کہاں سے اٹھائے گا. جب مولوی ظفر اقبال صاحب گلیاں سجائی گئی بازار سجائے گئے نا تو پھر عورتوں کے گھر سے امی چاہ بنا کے دیں کتنے ہاں گلیاں سجاندہ پہ ہاں. ماں نے کہا اچھا سبحان اللہ پوت میں ہونے پہ کنے کا بھیجا 2 تھرماس لے جا کروں. یہ اس وقت تھا 1 دن پہلے. انڈے بھی ابل کے آ رہے تھے چائے بھی بن کے آ رہی تھی ہر کوئی جوش و جذبے کے ساتھ. اگلے دن کیا ہوا اوے تیری ماں نو تیری بہن نو اے سارا کام میرے ذمہ لا کے چلا گیا تو کر کے چلا جا لے. نہ پھر چاہ ہی نہ اماں ہی نہ ابا یا کوئی بھی نہیں آیا. پھر کیا گاٹیاں مار مار کے ادار کے پھینک رہے ہیں وہ غلامی رسول موت بول ساری دھری کی دھری رہے. اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اسی نہیں اگلے سال تھوڑے نال کرنا ہے کہ مصیبت ہوئی لانے سارے سی اتارے ساڑے ذمہ پا آتا. امیر میر وڈا امیران دے پتر گھر چلے گئے سانو غریباں نو لاتا. ہمارا نبی تو بہت ہی پیارا. ہمارے نبی کا دین تو بہت ہی پیارا ہے. اللہ. اور ہمارے ہاں اللہ کا شکر ہے مدارس دینیہ کا جال اتنا مضبوط ہے. ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف سے نکل رہے تھے تو وہاں کے امام صاحب بغداد میں تو وہاں کے امام صاحب ہمارے پیچھے 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 میں الوداع کہنے دروازے پر. پیر محمد شاہ صاحب سے پوچھنا 12 کو آئیں گے. ان کا ہاتھ زور سے انہوں نے دبایا رونے لگ گئے. کہنے لگے جتنی اللہ نے مہربانیاں تمہیں پاکستان میں دینی مدارس میں دی ہیں اور احناف کا نظریہ تم پاکستان کے اندر اتنا کھل کے بیان کر رہے ہو ہم یہاں حنفی مسلک کا امام پڑھا ہے اس کے مدرسے کے اندر بھی ہم مسلک کے حنفی کھل کر نہیں بیان کر سکتے. ہاں امام صاحب نے کالا وبایا ٹوپی پہن رکھی تھی افسردہ سفید چہرہ سفید داڑھی. پھر وہ کہنے لگے ہمارے مدرسوں کے لیے دعا کرنا. میں نے کہا لے ہم تو آپ سے دعا کروانے آئے تھے یا تو آپ ہمارے سے دعا کروا رہے ہیں. بہت اللہ کا احسان ہے. یہ آج مولوی صاحب نے جو کارکردگی پیش کی ہے نا یہ ایک آپ کو ایک ذخیرہ ایک باغیچہ دیا ہے. اب آپ کی مرضی اس کے مالی بن جاؤ یا اس کو بھیڑیے بن کے اجاڑ دو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر سے ایک شکایت آتی ہے مولوی صاحب انہوں نماز دا بھی کیا کرو مسیطے تو بڑی نمازاں پڑھدا گھر جا کے ایک بھی نہیں پڑھدا مولوی صاحب. لوکی کہندے چنگا تو حافظ بنایا ہے سویر بھی 10 بجے سو کے اٹھا جدو کر گیا جمعہ بھی انہیں کوئی نہیں پڑھیا. قصور اس کا نہیں ہے. یہ اس ماحول میں تھا جہاں ہر طرف خوشبو تھی. یہ جمعے کے دن ایک دن اس ماحول میں گیا جہاں ہر طرف بدبو تھی. یہاں اسے محبت کا ایمان کا اعتقاد کا پانی مل رہا تھا. اس نے یہاں کے قاری صاحب کو یہاں کے طلباء کو یہاں کے باورچی کو یہاں کے محتمم کو سب کو نماز پڑھتے دیکھا. اور باورچی نمازی تھا اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا اس کے ایمان کی ترقی ہوئی. اس نے یہاں کے قاری صاحب اور امام مسجد کو باحیا دیکھا اس کی آنکھ کی حیا کی ترقی ہوئی. لیکن جیسے گھر گیا اس کی ماں نے جو روٹی پکا کے دی اس میں نماز نہ پڑھنے کی نحوست. اس کا باپ جو کمائی کر کے لایا وہ بے نمازی 5 اذانوں سن کر بھی اس نے نماز کی طرف رخ نہ کیا. یہ آمیزش بڑی. جس کمرے میں سویا چاروں طرف بہن بھائیوں کی چرپائیں وہ تھی جنہوں نے صبح سے لے کر رات تک ایک بھی نماز کا سجدہ نہیں کیا. تو اتنی نحوستوں نے اس نیکوکار کو فجر کی نماز میں اٹھنے نہ دیا. میرے جو کھانا یہ گھر کھا کے آیا اس نے مدرسے کے اندر اگلے دن آ کے سبق نہیں سنایا. صاحب اس طرح ہی ہے. اس نے مدرسے میں سبق نہیں سنایا. اس کی وجہ یہ بے نمازی کے ہاتھوں کی نحوست کی آمیزش 24 گھنٹے سے زیادہ اس کے دل کے اوپر اثر کر گئی. میں کسی کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں. حتی المکان کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ہم بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا تقریر سے پہلے نہ کھائیں. تقریر نہیں ہوتی. اب آپ اسے نمود و نمائش سمجھ لو شوشہ سمجھ لو. نہ تم مجھے کھانے کو دیتے ہو نہ میں تو تمہیں اپنے آپ بیتی بتاتا ہوں. آپ کوشش کریں 1 ہفتہ نمازی عورت کے ہاتھ کا کھا. آپ کو کپڑے نہ دھو کے دے آپ بول چال چھوڑ دیتے ہو. آپ کی استری نہ کرے کہ بول چال چھوڑ دیتے ہو. آپ کی مرضی کے خلاف کام کر دے تم طلاق دینے کو بنو. جب وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرے تو تم اپنے ساتھ اسے کیوں لٹاتے ہو؟ تم نے اللہ کو جواب نہیں دینا قیامت کے دن. سالن میں مرچیں زیادہ ڈال دے اسے دفعہ جا بڑی شکل لے کے
اور 5 نمازوں کا سجدہ نہیں کیا. کیوں نہیں کہا دفعہ آج اپنی شکل لے کے, میں نہیں تیرے ہاتھ کا کھانا کھاتا. تو مجھے میرے کنبے کو جہنم میں پہنچانا چاہتی ہے. میں نے کسر کیا چھوڑی تو جلانے میں, پھولوں والی گاڑی میں, لال رنگ کے جوڑے میں 2-2 4-4 تولے زیور, 400 براتی لے کے گیا, 500 آدمیوں کا میں نے ولیمہ کیا. میں آیا, میری ماں تیرے استقبال کے لیے, میری بہنیں تیرے استقبال کے لیے, تیرے دروازے پہ تیل ڈالا, تیرے سر پر سلامیاں دی. جس نے تیرا چہرہ دیکھا 5-5 ہزار, ہزار کے نوٹ دیے. یہ قصور تھا کہ تو ہمارے گھر کے گلشن کو اجاڑ کر 1 سال کے اندر رکھ دے, کہ بیٹا باپ سے نہ مل سکے, بیٹی ماں سے نہ مل سکے, بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جائے, بہنیں دروازے پر آنا ختم کر دیں. یہ تیرے لال جوڑے کا مطلب تھا. اگر میری بیٹی سن رہی بیٹی, میں تو تجھے اپنے گھر کے لیے جنت بنا کے لے کے آیا تھا. مجھے کیا پتا تھا یہ لال جوڑا مجھے خون کے آنسو لا کے رکھ دے گا. آپ اللہ کی قسم یقین کریں, کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے. میں رات 3:45 بجے اپنے مریدوں کے ہاں بیٹھا ہوا تھا, جب جڑا والے سے چلا ایک راستے مقام پر, اور وہیں مسئلہ تھا. صاحب آپ کو سونے نہیں دینا, حل کرو کچھ نہ کوئی مسئلہ. ہم نے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت وفیوزم کا بیان سنا. انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی مسئلہ پیش ہے تو اپنے پیر سے رابطہ کرو. بیٹھو میں مسئلہ, اب وہاں میں مسئلہ کیا حل کرو, پھوکو سے کام لو. بیٹا ساری رات فاشی کے اڈے پہ بیٹھے, میری پھوکے کام آئیں گی. بیٹی بے پردہ ہو جائے اور دوپٹے کو پسند نہ کرے, اس کے لیے پھوکے کام آئیں گی؟ نہیں. اس کے لیے ماں باپ کا رونا اور ماں باپ کی دعائیں کام آئیں گی, جو کہ ہم نے رونا بھی چھوڑ دیا اور اپنی نسل کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا. آپ ناراض مت ہوئیے. آپ مجھے بتائیں, سارے دن میں آپ کو اپنے بچوں کا خیال آیا کبھی؟ سارے دن کا. میرے تھے یا آپ کے؟ آپ نے پیدا کیے, میں نے پیدا کیے. 7 بجے سے گھر سے نکلے ہو, رات 10 بجے گھر آ رہے ہو. ایک مرتبہ بھی فون کر کے گھر پوچھا بچے کیا کر رہے ہیں؟ اور جس سے پوچھ لو کہتا بچیاں دے لئی, بچیاں دے لئی, بچیاں دے لئی. بچوں نے بھی کبھی کہا کہ ابے دے لئی. میری تو پتہ نہیں آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی, لیکن یہ حقیقت ہے, اور ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس کا کڑوا گلاس آپ کو مجھے آج نہیں تو موت کے وقت ضرور پینا پڑے. اللہ کے واسطے اپنی زندگی کا کوئی ایک شیڈول مقرر کیجیے, اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنائیے. آپ کو اور مجھے اپنے پہ ترس نہیں آتا. پاؤں کا جوتا میڈ ان اٹلی, میڈ ان چائنا, کپڑا میڈ ان جاپان, میڈ ان ایران, میڈ ان چائنا, برتن گھر کے اندر میڈ ان چائنا. اور اسی طریقے سے دیکھو, مونوگرام اور ٹائٹل اور وہاں جو سٹیکر ہوتا ہے وہ چیز کی ویلیو کو بڑھاتا ہے. خواہ کہ وہ تمہارے پچھلے محلے میں بنا ہو, لیکن اگر اس پر ٹائٹل امریکہ کا لگے گا تو اس کی قیمت دوگنی ہو جائے گی. ہر چیز جو ہمارے گھر میں ہے اس کا میڈ ان بتا رہا ہے, اور میڈ ان کی وجہ سے اس کی ویلیو ظاہر ہو رہی ہے. آپ اور میں بھی تو کوئی میڈ ان ہے, ہماری بھی تو کوئی پہچان ہے. ابھی آپ نے نعرہ لگایا غلامی رسول میں بہت بھی قبول ہے. ابھی آپ نے نعرہ لگایا تاج و تخت میں نبوت. کوئی معیار ہے آپ کے پاس؟ میں انشاءاللہ اس وقت آپ کے سامنے تقریباً 100% نہیں تو 75% ظاہری طور پر میڈ ان مدینہ بن کے بیٹھا ہوں. یہ میڈ ان مدینہ, میڈ ان مدینہ, میڈ ان مدینہ, یہ چکور دامن میڈ ان مدینہ, تہمد میڈ ان مدینہ, ٹخنوں سے اوپر یہ گول گلا یہ بین, یہ میڈ ان مدینہ. یہ کرتے کی نوک میڈ ان مدینہ, چکور نہیں. ہاتھ میں عصا میڈ ان مدینہ. میں آپ کے سامنے میں, اور آپ بتاؤ کون سے میڈ ان ہو؟ پھر میں آپ کے پیروں میں یہ ہاتھ لگاتا ہوں, آپ بتائیں آپ کون سے میڈ ان؟ مونچھیں بڑی, داڑھی ہے نہیں, شلوار ٹخنوں سے نیچی, سر ننگ. جمعے کے دن بھی لوگ مسئلے پوچھتے ہیں, مسئلہ دسو جی. سر تے کپڑا پا کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس طرح نہیں ہو جاندی, ہو تے ننگے بھی جاندی ہے, ہو تو ننگے بھی جاتی ہے. پیاز سے بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے. کیوں گوشت پکایا, کیوں گھی ڈالا, کیوں مرچ ڈالی, کیوں ہلدی ڈالی, کیوں سالن ڈالا؟ تاکہ اس چیز کا مزہ دوبالا ہو جائے. ننگے سر تو کیا, نماز تو ننگے لباس بھی ہو جاتی ہے. اگر کپڑا میں سر نہیں تو بیٹھ کے اشاروں سے پڑھ لے. لیکن جتنا جتنا اس سنت کے اندر نکھار پیدا ہوتا رہے گا, اتنا اللہ کے ہاں یہ معاملہ قبول ہوتا رہے گا. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات سے؟ مجھے بھی بہت سارے اشعار آتے ہیں. میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں آتے ہی ایسے نغمات شروع کروں
کہ جو دوسروں کے اوپر پیسے، مجھے بھی ضرورت ہے پیسوں کی، میرے پہ پھینکے، لیکن میرا مقدر آپ کے پاس نہیں، آپ کا مقدر میرے پاس نہیں۔ اللہ میرے بھائیوں کی ثنا خوانوں کی عمر میں اللہ بہت ترقیاں عطا فرمائے۔ وہ ثنا خوانی کے ذریعے، نعت کے ذریعے اپنا نظریہ سمجھا کے چلے گئے، ہم بات کے ذریعے اپنا نظریہ بات وہ جو کہہ کے گئے وہی میں کہہ رہا ہوں۔ ایک بات مجھے اور آپ سب سے گلہ ہے، دو خطیبوں کو، دو نعت خوانوں کا آپ نے بلایا، ان کا مقدر ہے، میرا مقدر ہے، آپ اتنا موٹا لفافہ 20 25 30 ہزار روپیہ دو گے آپ، گو کہ اتنی بات میں بڑی لمبی پھینک گیا، اتنی نہیں ہوگی، تھوڑا ہی ہوگا، لیکن وہی بات میں نے آپ کے سامنے کی جو جمعے کے دن، کل جمعے کی نماز میں آپ کے مسجد کے مولوی صاحب نے آپ کے سامنے کی، تو میرے چاند اتنے بڑے لفافے کا میں حقدار نہیں، آپ کی مسجد کا مولوی صاحب حقدار۔ میں 1 گھنٹے کے اندر مولوی صاحب کی 6 مہینے کی تنخواہ لے کے جا رہا ہوں آپ سے، تو آپ کو اپنی مسجد کا امام نظر نہیں آتا؟ میں تو پورے پاکستان کے اندر پھرتا ہوں کہ مجھے فتویٰ دو کہیں سے لا کے، مسجد کی تعمیر 6 کروڑ روپے کی اور امام کے حجرے کا 1 کمرہ، یہ کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا۔ اسی حجرے میں اس کی جوان بیٹیاں، اسی حجرے میں اس کی بیوی، اسی حجرے میں اس کے بچے سو رہے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ حقیقت، تلخ حقیقت پر پردہ کیوں نہیں ہٹاتا؟ 6 کروڑ 10 کروڑ روپے کی لاگت سے انہوں نے مسجد بنائی، اور امام صاحب کے 2 کمرے، وہی کچن، وہی کھرا، بچوں کے کپڑے بھی وہیں دھوئے، وضو بھی وہیں کرے، برتن وہی دھوئے۔ بتاؤ یہ نمازیں قبولیت کے درجے پہ کیسے پہنچے؟ اے میرے بھائی، اللہ کے واسطے اپنی مسجد کے امام کو مضبوط کی۔ ایک اور آپ سے گلہ ہے، کیونکہ میں تو یہاں بھی مدرسے کی بات کروں گا، آخر میں تھوڑی بہت آپ کو راگ لپا ہوا سنا کے میں پھر آپ سے مدرسے کی بات کرنی۔ بڑے اتار چڑھاؤ زندگی کے اندر آئے، 32-33 سال ہو گئے مجھے بیانات کرتے ہوئے، اور بڑی مغروری تھی جوانی کے اندر، اچھا کم چل پڑے، لیکن اللہ نے 4-5 تماچے جب منہ پہ مارے نا تکبر توڑنے کے لیے، یہ ساری میں دھری کی دل جائے گی، کیونکہ کہتے ہیں گرتے ہی شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل گیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل جائے، ٹھوکریں تو لگیں گی۔ مسجد میں تشریف لاتے ہیں نا، مسجد کے آپ بھی مسجد کے ذمہ دار ہوں گے، مسجد میں تشریف لاتے، ایک مسجد کا پنکھا بند ہونا، مولوی صاحب پنکھا تو چلائیو، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو چلا۔ مولوی نور صاحب تیرے ہاتھوں پہ فالج گر گیا، ہوا تو لے چلائے مولوی، اور مولوی صاحب ٹوٹیاں دے لیٹرینہ تو بلب فیوز بلب تا بدلو، ہگے تو بلب یہ بدلتا پھرے۔ آپ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی مولوی تائید تو کر دے میری اس بات پر، مولوی صاحب کر دو، صحیح کہہ رہے ہیں۔ کارج کوئی منہ نہیں لاندا، کہندی کھانی کھا مننا جب پرا مکر چل ہے مسیح مولوی بدلو جی، مولوی بدلو، مولوی بدل لو جی، مولوی بدل لو، لے مولوی دیکھ دا سالہ نے بدل دو۔ اور میں تو انتظامیہ پر مجھے اس افسوس ہوتا ہے جو ایک جاہل کی بات پر ایک عالم کو جواب دے دیتے ہیں۔ مسجد کا کلیم بھی صاف ہو، جوتوں کی جگہ بھی صاف ہو، باتھ روم بھی صاف ہو، نل بھی ٹھیک ہو، لوٹا بھی ٹھیک ہو، غسل خانے پہ گندگی بھی نہ ہو، وضو کی جگہ صاف ہو، پنکھا بھی میرے اوپر چلے، ہیٹر میرے سامنے، اے سی کی جالی میرے سامنے ہے۔ اگر کہنا یار بجلی دا بل آ گیا 50,000 روپے، لیتے تو نماز پڑھنا ہی مصیبت ہو گیا، مولوی جدو جائیے پھڑ کے ہی بہ جانا، منگتا رہتا، بتا بھائی اس نے اپنے گھر چلائے بابا۔ ماشاءاللہ جب بجلی اپنے گھر کی بجلی استعمال کرتے ہو تو عبدالنام تو بل نہیں دیتا، آپ ہی دیتے ہو نا۔ جب اللہ کے گھر کی بجلی آپ استعمال کرو گے تو اللہ تھوڑی دے گا، ہمیں دینا پڑے گا بھائی۔ اور کہتے لے پھر مولوی نماز پڑھنی ہے تو چھڑ دئیے تھی، پھر تو ہر گلی کے اندر آتا تھا بھائی، تے گل کوئی نہیں بھائی، پورے شہر اچھی طرح نظر آئے تھی کہ جدو ویکھدا ساڈے مگر آ جانا، پتہ نہیں ساڈی دھوتی دی کی لمبی ہے تینوں پتہ نہیں لبدے بھائی۔ اللہ کے گھر کی تعمیر ترقی تمہارے ذمہ ہے بھائی۔ یہ وہ پھل ہے اللہ کی قسم جس درخت پر کبھی خزاں نہیں آتی، یہ پھل کبھی کڑوا نہیں ہوتا، یہ درخت کبھی جڑ سمیت سوکھتا نہیں ہے،
یہ ایک دفعہ بوٹا لگا دو اور خدا کی قسم اسے اللہ کی محبت نبی کی اطاعت کا پانی دے دو، مر جائیں گے قیامت کی صبح تک بوٹا پھل دیتا رہے گا میرے اللہ ماشاءاللہ۔ آج میں دوپہر جاترے میں تھا لال موسیٰ میں، تو دو بھائی بڑھڑے ان کے ہاتھ بھی اس طرح کانپ رہے تھے، انہوں نے 8 کنال مدرسے کو جگہ دی اپنے بیٹے کو۔ میں نے کہا بابا زندگی کے اندر تم نے عقل کا کام کیا نہیں کیا، لیکن آخری وقت پہ تم نے عقل کا کام بڑا مت والا کام کر دیا۔ اور مجھے یوں دیکھیں، میں نے کہا یہ جو تو کام کر کے گئے نا، یہ تیری آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنے گا۔ باقی رہی بیٹوں کی بات، آپ کے ہاں 10 محرم میں جاتے ہیں قبرستان میں جاتے ہیں؟ 10 محرم کو صبح صبح مٹی ڈالنے جاتے ہیں نا؟ چلو شکر ہے جی، گواہی مل گئی، مٹی ڈالنے جاتے ہیں، ڈھیر لگا ہوتا ہے، وہ بھی سیزن ہوتا ہے بھائی، وہ بھی سیزن ہوتا ہے۔ اور 2 بورے پا دیے ادھر بھی، ادھر انہیں پہتے نے بوتے دیتے تھے، اتھے پا دے بورے، پورا اتھے پا دے، اب وہ مٹی ڈال رہے ہیں۔ باپ کہتا ہے فٹ ہے منہ تیرا، ہاں تم یہاں قبر کے اندر بھی مردے کی زندگی کی بات کر رہے تھے، اور اللہ کا نبی تو مردہ کہنا بھی گناہ ہے میرے نبی کو تو بنفس نفیس، جیسے دنیا کے اندر جسم اور حیات کے ساتھ روح کے ساتھ تھے، قبر مبارک میں بھی اللہ کا نبی ویسے کہہ دو بے شک عقیدہ حیات و نبی زندہ۔ باقی کوئی نہ مانے نہ مانے اس کا مطلب ہے ہمارے نزدیک تو ہمارے نبی زندہ ہیں۔ یہاں سے درود پہنچ گیا اور وہاں سے سلام آ گیا، اور اگر کسی کو بلاوا آ گیا تو آج نہیں تو کل اگلے مہینے جائے گا، سلام کرے گا، انشاءاللہ سلام کا جواب اپنے کانوں سے سماعت فرمائے گا میرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 4 بھائی جا رہے ہیں، ایک نے کسی پڑی، ایک نے دابڑا، ایک سائیکل تے بیٹھا ہے، ایک پانی دے دول 2 بوری مٹی دے پا کے، اچھا جی چلو، وہ کہتا جا بیڑا تر جے تیرا، آہو جا تیرا بیڑا تر۔ سال تو بعد آئے مٹی سڑ کے چلا گیا پترا، کی فائدہ کیتا؟ مٹی نہ لاتا، دابڑا نہ لاتا، پیدل نہ آتا، لینڈ کروزر میں بیٹھتا، یہاں آتا نہ آتا، گرمی گھر بیٹھتا، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتا، تیری زبان سے پھول جھڑتے، اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جو کام کرنے کا تھا وہ کرتے کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب میت کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، مسنون طریقہ مٹی ڈالنے کے بعد ایک سرانے کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا پڑھو، ایک پیروں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ایک سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتا ہے، دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم۔ یہ ساری پڑھنے کے بعد ادھر کیا پڑھتا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمینا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ماشاءاللہ۔ یا معافی مانگ رہے ہیں، معاف کر دے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اللہ کہتے ہیں پڑھنے والوں تمہارا پڑھنا مجھے برا نہیں لگ رہا، جس کے لیے پڑھ رہے ہو اس سے پوچھو تو صحیح، ساری زندگی میں جو بول تم پڑھ رہے ہو، کبھی مصلی پہ اس نے بیٹھ کے پڑھا ہے، اس نے کبھی ہاتھ اٹھا کے پڑھا ہے، جو چیزیں سے قبر کے اندر لے کے آنی چاہیے تھی وہ ساری کی ساری چیزیں تو قبر سے باہر چھوڑ کے آ گیا ہے۔ اللہ ایمانیات تو قبر کے اندر لے کے آنا چاہیے تھا، اعتقادیات، اخلاقیات، مساوات، پیار، یہ تو سارے قبر میں لانے چاہیے تھے۔ اب باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ساری کی ساری چیزیں چھوڑ آیا، وہ کہہ رہا آمن الرسول بما انزل لے کے آیا، وہ کہہ رہا کہاں ہے؟ کلنا آمن باللہ وملائکتہ لے کے آئے گا، کہاں ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلی کہاں ہے؟ وقالوا سمینا واطعنا اطاعت کہاں ہے؟ یا تو 2 چادریں کفن کی، وہ بھی قبر کے اندر لیٹتے ہی قبر نے ایسا جھٹکا مارا ساری چادریں اتار کے پھینک دی۔ کہاں یہ ساری چیزیں؟ عشاء کی نماز آدھے سے زیادہ بلکہ سارے مجمع نے پڑھی۔ میں آپ کو جلسے کی تاریخ دوں، اللہ نہ کرے میں وعدے پہ بغیر کسی عذر کے پورا نہ اتروں کہ مولوی سے اتنا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ لگ جائے آپ کے علاقے میں بندہ جھوٹا، اسے مصلی پہ کھڑا نہیں کرو گے، اس کی قسم پہ قبول نہیں کرو گے،
بندہ بندے کے جھوٹی قسم پر بندہ بندے کے جھوٹ کو اسے قبول نہیں کرتا۔ فتح اللہ کے سامنے بھی عشاء کی نماز کے وطروں میں کیا کر کے آئے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونطرح ونخلق من یفجرک اللہم ایاک نعبد۔ یہ سارے وعدے کر کے آئے، اے اللہ تیرے پر ایمان لایا، تیرا شکر کروں گا، تیری نہ شکری نہیں کروں گا۔ سلام پھیرا مسجد کے دروازے سے باہر ہے، حاجی صاحب نے مل کے کہتے کاروبار کا کیا حال ہے؟ کہتے مہنگائی ہوگی، حکومت نے بیڑا غرق کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے چل جھوٹا، ابھی تو اندر وعدہ کیا کر کے آیا تھا، اپنے گھر جانے سے پہلے میرے دروازے پر اپنے وعدے سے پھر گیا ہے۔